کوئٹہ کے سریاب روڈ پر شاہبانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ ہوا، 13 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، 31 زخمی ہوئے۔ شاہبانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ بظاہر خودکش لگ رہا ہے۔ اس پہ سلمان اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا، اب ایک تو زخمیوں کی حالت کیسی ہے، سرٹنلی وہ جاننا چاہیں گے، پھر جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا حقائق سامنے آ سکے؟ میرے ساتھ احمر بھائی اس وقت جڑ گئے ہیں۔ احمر بھائی، شروعات آپ سے ہی کرنا چاہتا تھا، امید ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی، آپ کی آواز بھی ہمارے ویورز تک جائے گی۔ میں سب سے پہلے تو جو لوگ پاکستان سے اس وقت چین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہیں بیٹھے رہنے دیتے ہیں، کچھ چاؤمین کچھ اچھا بنتا ہوگا وہ کھا لیں، اپنا وقت نکال لیں، ساری باتیں کر لیں، لیکن زاری کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بدھائیاں دیتا ہوں کہ جو بی ایل اے ہے اس نے خوزدار میں جاری کے ٹاؤن کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ مہران مری ہمارے ساتھ کل جٹے تھے اور ہم ان سے بھی بات کر رہے تھے۔ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں زاری کو لے کر، اور اگر میں بلوچستان کا میپ دیکھوں تو جو ایران سے لگتے علاقے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ وہ علاقہ ہے جو سندھ سے لگتا ہے جس کو کنٹرول میں کیا گیا ہے بی ایل اے کی طرف سے۔ 12:30 یا 1:15 کا ٹائم تھا، دھماکہ ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے، انٹر ہونا چاہتا ہے ہمارے اس جلسے گاہ میں جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا، لیکن ہمارے کارکنوں نے اس کو بانپ لیا اور اس کو پکڑ کے، روڈ اونچی تھی، نیچے کی طرف اس کو دھکیلا کھائی میں، تو وہیں پہ اس کا بلاسٹ ہو گیا۔ اور he was carrying, before when they saw him, he was carrying my picture. That time I was not at that وہ جیسے لوکیشن میں نہیں تھے پایا تھا، تو لوگوں سے پوچھ رہا، تو اپنے آپ کو اس نے گنگا ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تصویر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا یہ کہاں ہے، تو کارکن سمجھے تھے یہ کوئی ورکر ہے، اس کو کہا بیٹھے رہیں تو وہ آئے گا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں then he tried to enter the جو ہمارا جلسہ گاہ تھے اس میں، تو دوستوں نے اس کو پکڑ کے اس طرف پہ، لیکن آج دن تک یہ معلوم ہمیں نہیں ہو سکا کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ تھا کون۔ آج دھرنے کا 50واں روز ہے اور 50 روز گزرنے کے بعد بھی ریاست ابھی تک جسے کہتے ہیں نا بیدار نہیں ہوئی یا اس میں کوئی احساس نہیں ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک بڑا واقعہ پیش ہے، خودکش بم دھماکہ ہوا جس میں اختر جان مینگل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ تھے اور ان کی جماعت سے تقریباً کوئی 15 کے قریب افراد شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، گھائل ہوئے جو اسپتال میں موجود ہیں۔ بلوچستان میں چل کیا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر مارن کا کیس کہاں تک پہنچا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں سمیدین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ کل کے واقعے کے اوپر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں، آپ نے سنا، کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے اور اوبویسلی اس نے بہت زیادہ یہ صدمے سے بھرا ایک واقعہ جس میں 15 سے زائد جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں اونجی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو بھی پاور میں ہیں، چاہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر، یہ سب لوگ چین میں وکٹری پریڈ کا لطف اٹھا رہے تھے، کل مزے لے رہے تھے، وہاں پر ویکیشن منا رہے تھے، اور ادھر بلوچستان میں پاکستان کا جو ساؤتھ ویسٹرن پراونس ہے، وہاں پر اس کا جو دارالحکومت ہے کوئٹہ، وہاں پر شاہوانی اسٹیڈیم میں کل ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور جس میں کہتے ہیں کہ تقریباً 15 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 30 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ کل وہاں پر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی BNP کا ایک جلسہ تھا، اور اس میں اختر مینگل کو تقریر کرنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ
اس کی تصویر لیے وہاں پہ جو ہے گھوم رہا تھا، پوچھ رہا تھا یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے. پھر وہ جو کار پارکنگ کا حصہ تھا وہاں پر وہ اس کے جسم پہ بندھا ہوا تھا. کہتے ایسا ہے کہ یہ سوسائڈل اٹیک تھا، خودکش حملہ تھا، اور وہ پھر پھٹ گیا. اور جس کے بعد یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تقریباً 15 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 30 سے زیادہ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں. اب یہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، یہ عطا اللہ خان مینگل سردار جو بروئیوں کا سردار ہے اس کی پارٹی تھی. وہ تو ابھی ہے نہیں. اس کے صاحبزادے ہیں اختر مینگل، اور اختر مینگل کا بذات خود یہ کہنا ہے، وہ میں نے ویڈیو اٹیچ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ مجھے مارنے کی سازش کی گئی تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو سرکاری ذرائع ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ایسا کہیں گے کہ یہ تو BLA کا کام ہے، بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ، اور اس میں بھارت ملوث ہے اور یہ دشمنوں کی چال ہے، افغانستان سے آئے تھے. وہ اس قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں، جبکہ جو کرمنالوجی میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کرائم کو سالو کرنے کی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ موٹیو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں پر اختر مینگل جو ہے وہ تو آرمی چیف کا مخالف ہے، تو اس کو کیوں مارنا چاہیں گے BLA والے؟ BLA والے تو اسے پیار کریں گے. ہاں، آرمی والے اسے مارنا چاہیں گے، یہ ایک الگ بات ہے. ویسے آپ سب کو سنیے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلوچستان میں یہ جو بغاوت چل رہی ہے یہ آج کی نہیں ہے، 78 سال کی ہے. شروع سے لے کے بلوچستان پہلے آزاد ملک تھا، پھر اس پر پاکستان نے فوج چڑھائی کی اور قبضہ کر لیا. اس کے بعد سے آج تک ان کے جو بیسک نیڈس ہیں وہ بھی نہیں ملے. سوئی گیس یہاں سے نکلی، پہلے اسلام آباد کو دی گئی. نوکریاں نہیں ملتی، تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ہیلتھ کا انتظام نہیں ہے. آئے دن بلوچ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گم ہو جاتے ہیں، مسنگ پر. آج بھی ان کی جو لیڈر ہے مارنگ بلوچ، وہ پاکستان کی جیلوں میں قید ہے، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ دھرنے پہ بیٹھی تھی کہ یہ جو مسنگ پیپل ہیں ان کے بارے میں سرکار کچھ کرے. اور ویسے کل اس کے علاوہ یہ جو کوئٹہ میں جو دھماکہ ہوا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا جو دوسرا صوبہ ہے نارتھ ویسٹ میں، وہاں پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ پیرا ملٹری آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی، اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے حملہ کر دیا. ابھی وہ تو کہیں گے TTP ہے، خدا بہتر جانتا ہے TTP ہو سکتی ہے. اس حملے میں 6 جوان ہلاک ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے ایک الگ سے تیسرا بھی ایک حملہ ہوا تھا. کل تقریباً 30 کے قریب لوگ پاکستان میں ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے ہیں. اور جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں وہ کل چین میں مزے اٹھا رہے تھے اور ویکیشن منا رہے تھے. یہ تو بتا دیں کوئٹہ میں جو ہوا ہے اختر مینگل کی ریلی میں، کیا اس کا بھی ٹھیک رہا؟ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ آپ BLA پر پھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو یہ اب اختر مینگل صاحب جو ہیں عاصم منیر کے حد سے زیادہ جن سے نفرت ہے عاصم منیر کو بلوچوں کے سیاستدانوں میں، ان میں اختر مینگل صاحب ہیں. ان کو ہم بلوچ نیلسن منڈیلا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے ان کو جب جیل میں ڈالا تھا تو ان کو ایک پنجرے میں بند کیا ہوا تھا ان کی ذلیل کرنے کے لیے. اور ان کو شاید پرویز مشرف کے دور میں بھی جب وہ جیل میں تھے تو ان کے اوپر ان کو شاید
कोई पॉइजनस खाना वगैरह दिया गया था। और देखें, ये उनके भाई को जो है आज से तकरीबन 50 साल पहले उनका भाई जो था 19 साल असदुल्ला मेंगल, उनको इन्होंने उठा के ले गया था। वन ऑफ द फर्स्ट इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इन पाकिस्तान, असदुल्ला मेंगल और उनके साथ उनका दोस्त जो था अहमद शाह कुर्द। कल के दिन जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 15 वर्कर्स शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने खून जो है अपने मादरे वतन के लिए पीसफुल जद्दोजहद में दे दी। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुनों को 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। देखें, ये जो कुछ हुआ है, ये आप इसको क्वेटा में जो हुआ है, इसको आप पहलगाम नंबर 2 समझें। ये भी आसिम मुनीर के ऑर्डर पे हुआ है, और जो करने वाले हैं वो दरअसल ISIS खुरासान, दाइश खुरासान, उनके जो वहां पे हाँ, दाइश खुरासान। और उन्होंने 2024 में भी इस तरीके की धमकी दी थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। किस इलाके से आया, उसकी फॉरेंसिक हुई, उसका DNA टेस्ट किया गया, उसका बायोमेट्रिक किया गया। आज दिन तक लग ये रहा था कि हुकूमत जो है ना वो गम के आलम में है। वो हमारे लिए गम नहीं था, उनका जो टारगेट था, जिनका वो मिशन था, उसके फेलियर पे जो ना वो बड़े नाला भी थे और वो गमज़दा भी थे। तो वी स्टेड देयर 20 डेज़, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस दौरान हुकूमत की तरफ से भी लोग आ रहे थे नेगोशिएशन के लिए, आप धरना ख़त्म करें, लेकिन उनकी रिहाई के हवाले से किसी के पास कोई इख्तियार नहीं था। जो मिनिस्टर भी हमारे पास आए, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी थे, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी आए, तो उनसे भी जब हम बात करते कि जी आप उनको रिहा करें, हमें और तो कोई इशू नहीं है, या उनको रिहा करें या हमें छोड़ें, हम कोयटे में आके अपना जलसा करते हैं, फिर धरना। तो कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं। इवन सम ऑफ देम टोल्ड मी दैट इवन चीफ मिनिस्टर से I have to talk with the boss. I don't know who's the boss. I know Prime Minister is not the boss. Obviously वो तो PM alliance है। तो बॉस उनका ना ही जरदारी हो सकता है, बॉस वही हो सकता है जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाए, जिन्होंने उनको पीपल्स पार्टी में शामिल कराया, और जिन्होंने उनको पीपल्स पार्टी की रजा के बगैर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। और एक ऐसे पीसफुल एक इवेंट के ऊपर ये धमाका हुआ जिसमें जिनका शायद इरादा ये था कि वो BNP के सरबरा अख्तर जान मेंगल के ऊपर ये धमाका करें, जिस तरह माजी में भी उन्होंने इस तरह के अटेम्प्ट्स दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है खुशी की एक इत्मीनान बात ये है कि वो ख़ुद सही सलामत रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो जानें ज़ाया हुई, इसमें सबसे बड़ा दुख यही हो रहा है कि बलूचिस्तान के लोग हर तरफ से वो किसी न किसी तरीके से उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं। हर तरफ से कोई बम धमाके से, कोई जबरी गुमशुदगी से, कोई मसख़शुदा लाश बनकर, कोई जो है एक्स्ट्रा जुडिशली उसको मार कर उसकी लाशें गिरा फेंक कर। तो इस किस्म के वाक़यात ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, और इसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए ये बिल्कुल कम है। और मज़म्मत भी मेरे ख़्याल में उन लोगों को करना चाहिए जो इस वक्त हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी कंसर्न होनी चाहिए थी। वो जो दावा करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे अमन व अमान है, वो जो कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, वो जो कहते हैं कि बलूचिस्तान में हर किस्म की बात रखने की आज़ादी है। अभी बलूचिस्तान जैसे सूबे में, कोयटा जैसे शहर में इस किस्म के वाक़यात होना, ये न सिर्फ उन लोगों की सिक्योरिटी फेलियर की एक बहुत बड़ी सबूत है, बल्कि उन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमांचा भी है जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।